اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر علی بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV۔ ناظرین، اس وقت میں دی پنجاب گروپ آف کالجز فار ویمنز خیالی کیمپس میں موجود ہوں۔ تو اس وقت یہاں پہ ایک تقریب چل رہی ہے جو پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن کی تقریب ہے۔ تو میرے ساتھ کھڑے ہیں جناب چیئرمین محمد مخدوم صدیقی صاحب۔ تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ تقریب جو آج منعقد کی گئی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ جی السلام علیکم صدیقی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ صدیقی صاحب، آج کی جو تقریب ہے یہ کس حوالے سے آپ نے منعقد کی ہے؟ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ افیلیشن کا جو میٹر ہمارا ایک بڑی دیر سے پینڈنگ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حل کیا ہے، اور ہمیں یہ بڑا خوشی کا مقام ہے ہمارے لیے کہ دی پنجاب یونیورسٹی جو ہے لاہور، پنجاب یونیورسٹی لاہور، اس کی طرف سے ہمیں افیلیشن جو ہے وہ گرانٹ ہوئی ہے۔ گجرانوالہ میں بہت سارے کالجز موجود ہیں، ہم سے بہت اچھے دوست ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پہ زیادہ خوشی ہے کہ دوسری یونیورسٹی کے مقابلے میں ہمیں PU سے جو ہے وہ افیلیشن گرانٹ ہوئی ہے۔ تو اس خوشی میں آج میں اپنے دوست احباب اور اپنے جو میرے کالج کے سٹاف ممبران ہیں ان کے لیے ایک ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جی اچھا، یہ کتنے پروگرامز جو ہیں وہ آپ کو ایفیلیشن ملی ہے؟ اس میں جی آرٹس کے سارے پروگرام ہیں، کامرس کے سارے پروگرام ہیں، اور سائنس کے بھی آل آف آل جو جتنے بھی پروگرام ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ جو نیا ADPs چل رہا ہے اس سلسلے میں آپ اس کو دیکھ لیں کہ پرانا ہم کہتے تھے BA BCom BSc، اور اب اس کو ADPS جو ہے اس کی شکل میں یہ مکمل سیٹ اپ جو ہمیں مل گیا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ چونکہ کرونا کی وجہ سے بھی تھوڑی سی ہم گفتگو کرنا چاہیں گے آپ سے۔ کرونا جو ہے وہ پہلے تو صرف 15 دن کے لیے کیا گیا تھا، 28 مارچ تک، لیکن اب کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ اس کو کچھ تھوڑا سا لمبا کرنے کا پروگرام ہے۔ تو آپ اس حوالے سے اپنے کالجز یا اسٹوڈنٹس کو کس طرح مطلب کہ تعلیم کو آگے لے کر چلیں گے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ کووڈ کی وجہ سے بہت ساری مشکلات پیچھے بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، اور اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا مشکل مرحلہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اگرچہ بہت ساری ایفرٹس کی گئیں پیچھے، آن لائن کلاسز بھی لی گئیں اور فزیکلی بھی ہم بڑا کچھ ٹرائی کرتے رہے، لیکن اس میں بچوں کی جو بھرپور ایک تیاری کا سلسلہ تھا ان کی ایجوکیشن کا مکمل ہونے کا، اس میں ہم خاطر خواہ کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ صرف ہمارا حال نہیں ہے، بلکہ آپ پورے پنجاب کے دوسرے کالجز کا بھی اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹوڈنٹ کی ایجوکیشن جو ہے اس میں اچھی خاصی جو ہے وہ نقصان کا پہلو نکلا ہے۔ تو اب بھی ہم پریشان ہیں، اوپر ایگزام ہے، یونیورسٹی نے ابھی BA BCom کے لیے جو ہے وہ ڈیٹ شیٹ دے دی ہے، حالانکہ ان کی اسٹڈی کے لیے 1 ماہ بھی نہیں، شاید چند دن کا وقفہ، کیونکہ ابھی وہ پارٹ 1 کے ایگزام سے فارغ ہوئے ہیں، تو ساتھ ہی پارٹ 2 کے انہوں نے ڈیٹ شیٹ دے دی ہے۔ اب جا کے آپ کے اسٹوڈنٹ کی زندگی کا پتہ ہے کہ وہ جب تک انہوں نے پارٹ 1 کے پیپر نہیں دیے تو وہ پارٹ 2 کی اسٹڈی کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، ہمارے کہنے کے باوجود وہ تیار نہیں تھے، اور اب اگر ان کو ڈیٹ شیٹ دی گئی ہے تو وہ طالب علم جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، اساتذہ بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں کہ اس کا حال جو ہے 15-20% صرف فیصد جو ہے وہ ہم نے سلیبس ابھی کور کیا ہے، 85% سلیبس ریمیننگ ہے۔ اس صورتحال میں یونیورسٹی کس طرح ایگزام لینا چاہتی ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ ہمارے حکمران جو ہیں، ہمارے جو وزیر تعلیم صاحب ہیں، ماشاءاللہ وہ بڑے زیرک ہیں، ان معاملات کو دیکھتے ہیں، انہیں دیکھنا ہوگا کہ ایسی صورتحال میں بچوں کا لائف کیریئر جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پنجاب کالج جو ہے فار ویمنز خیالی کیمپس بہت ساری کامیابیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت جو کالج کے ڈائریکٹر ہیں مادت الدین صدیقی صاحب، وہ بھی کھڑے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ جی مادت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی مادت الدین صاحب، آپ نے یہ ماشاءاللہ آپ کے کالج کو بہت اچھی کامیابی ملی ہے، اس حوالے سے آپ اپنے حلقے کے جو علاقے کے عوام ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہمارے لیے اور ہمارے اہل علاقہ کے لیے بہت خوشی کا باعث ہے کہ اس علاقے میں کوئی ایسا کالج نہیں، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں جو اتنی کم فیس پہ اتنے اچھے ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو یہ اس اہل علاقہ کے لیے بہت زبردست ایک پوائنٹ ہے ایجوکیشن گیٹ کرنے کا۔ ٹھیک ہے، آئندہ آگے کا کیا پلان ہے آپ کا؟
آگے آئندہ انشاءاللہ ہم فردر BS پروگرامز کے لیے بھی پنجاب یونیورسٹی سے کریں گے رابطہ. ہمارے جو دوسرے کیمپسز ہیں ہم ان کے اندر بھی BS پروگرامز لانچ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم یونیورسٹی لیول کو اچیو کریں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ محمد قیصر جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ٹیکسٹائل کے, تو ان سے بھی ہم کاروباری حوالے سے تھوڑا سا کرونا کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے صاحب, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیسے صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے جو انڈسٹری پہ مسائل بنے ہوئے ہیں, یہ ایک ایجوکیشن جو ہے, یہ ادارے بھی ایک انڈسٹری ہیں, تو اس حوالے سے کیا نقصانات اور اس وقت جو ہیں وہ عوام کو مل رہے ہیں, آنرز کو مل رہے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں سر, سب سے پہلے تو ہمیں گورنمنٹ کی جو بھی انسٹرکشنز ہیں انہیں فالو کرنا چاہیے, اور جو بھی انہوں نے SOPs دیے ہیں اس کو بھی فالو کرنا چاہیے. اور اس میں ہم لوگ اسکول میں, کالجز میں اور ہماری انڈسٹری میں یہ ساری چیزیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو پراپر طریقے سے دیکھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نقصانات اگر آپ کہیں تو وہ بچوں کے بہت زیادہ لاسز ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن اسٹڈی جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھی جائے. اس سلسلے میں وہ ویکلی پلان دے دیتے ہیں اپنا. لیکن تمام بچوں کے پاس آن لائن جو ہے اکثر دیہات میں نہیں بھی ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, لیکن وہ اسکولز میں آپ کوشش کر کے وہ پرنٹ آؤٹ اس کا دے دیتے ہیں, تو اس کو بچے فالو کرتے ہیں, وہ سارا پلان کے مطابق بچے کام کر کے دوبارہ سبمٹ کروا دیتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صاحبزادہ مسعود چشتی صاحب جو کہ نیپس پاکستان کے مرکزی صدر ہیں. تو ان سے ہم کرونا کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے, کیونکہ تعلیمی ادارے کچھ دیر کے لیے بند تھے, لیکن آج کل یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ لمبے عرصے تک بند رکھنے کا بھی پروگرام جو سامنے آ رہا ہے. تو اس حوالے سے جی السلام علیکم چشتی صاحب. جی وعلیکم السلام. چشتی صاحب, اس وقت کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ یا تو یہ 15 دن کے لیے گیا تھا جو ہے کرونا کے حوالے سے, لیکن اب کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ یہ کچھ تھوڑا سا لمبے عرصے کے لیے بھی کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. محترم, میں اس چیز کا قائل ہوں کہ سر درد کا حل یہ نہیں ہوتا کہ سر کاٹ دیا جائے. کرونا ایک حقیقت ہے اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, لیکن ہمیں اسے مینیج کرنا پڑے گا کہ کرونا کے ساتھ ہم نے کیسے جینا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام کاروباری مراکز کھلے ہیں, منڈیاں کھلی ہیں, ہوٹلز کھلے ہیں, بڑے بڑے پلازے جو ہیں وہ کھلے ہیں, بازار کھلے ہیں, اور وہاں جا کے دیکھیں تو کندھے کے ساتھ کندھا جو ہے وہ لگ رہا ہے, اور کسی نے کوئی ماسک نہیں پہنا, کوئی احتیاط نہیں ہو رہی. یہ کرونا ان جگہوں پہ ہے. سکولز کی جہاں تک بات ہے, یہاں ہم بچوں کو سوشل ڈسٹینسنگ سے بٹھاتے ہیں, یہاں بچوں کو صحیح طریقے سے سینیٹائز کر کے اندر آنے دیتے ہیں, تمام بچوں نے ماسک لگایا ہوتا ہے, اور یہاں سب سے زیادہ کرونا کے SOPs پر عمل کیا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی اداروں کو بند کر دیا جاتا ہے. دیکھیں, اگر تعلیم خدا نخواستہ اس میں جس طریقے سے ہمارا ملک چل رہا ہے, تعلیم کے بغیر اب تو چل رہا ہے, تو آنے والا وقت جو ہے وہ یہاں ان پڑھ پیدا ہوں گے, یہاں بے راہ روی ہوگی, یہاں جہالت ہوگی, اور یہاں پر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا احساس نہیں کرے گا, نہ کسی کو انسان سمجھے گا. لہٰذا تعلیمی اداروں کی بندش جو ہے اسے ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک اسکول میں 500 بچہ پڑھتا ہے تو 50 بچوں کو صرف روزانہ آنے کی اجازت دے دیں, صرف 50 بچوں کو, اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ سے بیٹھیں اور تعلیم حاصل کریں, چاہے وہ ہفتے میں ایک دن آئیں. لیکن بالکل ان کی تعلیمی سرگرمیوں کو ختم کر دینا نامناسب ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ وہ سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں, وہ ویڈیوز کی دکانوں پہ ہیں, وہ گراؤنڈس میں پھر رہے ہیں, وہ مختلف جگہ پہ آپ جا کے دیکھیں تو رش ہی رش بچوں کا نظر آتا ہے, پارکوں میں نظر آتا ہے. یا تو کوئی ایسی پابندی ہو نا کہ بچے گھروں سے نکلے نہ. جی بچہ بہت بڑا کیریئر ہے کرونے کا,
یہ نہیں ہونا چاہیے. کرونا اگر کسی کے گھر میں آتا ہے نا تو ان کے ماں باپ یا بڑے بھائی لوگ مارکیٹوں سے لے کے آتے ہیں. لہٰذا میں نہیں چاہتا یا میں نہیں کہتا کہ مارکیٹوں کو بند کر دیں, کیونکہ مارکیٹوں کو اگر کاروبار کو بند کر دیا تو کرونے سے مرنے کی بجائے معاشی بدحالی سے لوگ جو ہیں وہ مرنے شروع ہو جائیں گے. لیکن اس کا سارا مدعا جو ہے, سارے کا سارا جسے کہتے ہیں ایکشن جو ہے وہ تعلیمی اداروں پہ لے لیا جائے, یہ نامناسب ہے. میری حکومت سے اپیل ہے کہ اسے ایکسٹینڈ نہ کریں اور 28 تاریخ کے بعد اداروں کو کھول دیں اور سٹیپ بائی سٹیپ کھولیں. ہم حکومت کے ساتھ ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کرونا وبا جو ہے یہ بڑی ظالم ہے اور اس سے انسانیت کی ہلاکت ہو رہی ہے, لیکن ہماری ان سے التجا ہے کہ خدا را تعلیم کو بند نہ کریں. چونکہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. ناراض اللہ میاں اس لیے ہوتا ہے کہ یہ میرے نبی آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایجنڈا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے, اور اگر وہ یہ فرض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیمی سرگرمیاں بند نہیں ہونی چاہیے. بند ہونے سے تو اللہ کے نبی کا ایجنڈا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. ہم اسے بند نہیں ہونے دیں گے کیونکہ میرے نبی کا ایجنڈا ہے اور ہمارا التماس ہے. یہ مسلمان ملک ہے, یہ اللہ کے نبی کے غلاموں کا ملک ہے. احتیاط ضروری ہے, لیکن کسی صورت میں بھی تعلیمی اداروں کو بند نہیں کرنا چاہیے. SOPs پر سختی سے عمل کریں, سختی سے عمل کرائیں, اور یہ آپ تسلیم کر چکے ہیں. NCOC بھی تسلیم کر چکی ہے کہ سب سے زیادہ عمل جو ہے SOPs پر وہ تعلیمی اداروں نے کیا ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ پلیز اسے ایکسٹینڈ نہ کریں, اداروں کو کھول دیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایک اور بھی اسکول اونر موجود ہیں, تو ان سے بھی سوال کریں گے کہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کہیں گے. اچھا جی, اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ افتخار غنی. اچھا افتخار صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ تقریباً 1 سال ہونے کو ہے, گزشتہ 2020 مارچ کو لگا تھا اور اب مارچ جا رہا ہے, تو اب پھر یہ لمبا ایک عرصہ جو ہے وہ سنائی دے رہی ہیں خبریں کہ وہ لمبے عرصے تک اسکول بند رکھیں گے. تو اس ضمن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 9th-10th کے بچے ہیں یہ کس طرح آگے سروائیو کریں گے؟ یہ پڑھیں گے نہیں, یا ایسے پاس کر دیے جائیں, یا ان کو کیا مسائل آگے پیش ہوں گے؟ دیکھیں, جہاں تک 9th-10th کا تعلق ہے وہ پہلے بھی 9th کو پروموٹ کر دیا گیا, اب 10th میں بھی پروموٹ کر دیا. ان بچوں کے پلے کیا رہ گیا؟ کالج جا کے وہ کیا کریں گے؟ اور انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس اگر دیکھیں آپ تو ہمارا ایجوکیشنل ریشو تھا کہیں ڈاؤن ہو گیا ہے. تو اس طرح پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ بغیر تعلیم کے, ایجوکیشن کے بغیر کس طرح یہ نظام چلتا نہیں. آگے جب یہ جائیں گے فرسٹ ایئر میں یا سیکنڈ میں یا FSC کریں گے, اس میں کیا مسائل پیش ہوں گے؟ صاحب ظاہر ہے جنہوں نے 9th-10th ہی کلیئر نہیں کیا وہ ایگزام سے نکلے ہی نہیں ہیں, اس پروسیس سے ہی نہیں گزرے ہیں, تو آگے جا کر ان کے لیے کمپلیکیشنز ہیں. اس حوالے سے آپ حکومت کو کیا کہیں گے کہ اس دفعہ پروموٹ نہ کیا جائے؟ اس دفعہ پروموٹ نہ کیا جائے, باقاعدہ پہلے اسکول کھولے جائیں, ان کی پریپریشن کا ٹائم دیا جائے, اس کے بعد ان کے ایگزام لیے جائیں تاکہ وہ اس پروسیس سے گزریں. وگرنہ تو یہ میڈیکل کالج, انجینئرنگ, اور وہاں کیسے کیا میرٹ سیٹ ہوگا؟ یہ بچے کیا کریں گے؟ قوم کا مستقبل کیا ہے؟ ملک کا مستقبل کیا ہے؟ طریق نظر آ رہا ہے بالکل. فوری طور پر فی-الفور ادارے کھولے جائیں, SOPs پر عمل کرایا جائے سختی کے ساتھ. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ.